ذات ہے داتا، نوازنے والی، دینے والی، عطا کرنے والی، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معطی، دینے والا، نوازنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس سے امید ہے اسی سے سوال ہے، جس سے امید نہیں ہے اس سے کوئی سوال بھی نہیں ہے، مدد مانگنا بھی نہیں ہے، استعانت بھی نہیں۔ اپنے آپ کو جھکاؤ اور اسی اکیلی ذات سے امیدوار رہو، اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ ہاتھ پسارو، نہ زبان کھولو، نہ مانگو، نہ مدد چاہو، چونکہ اس ایک اکیلی ذات کے علاوہ ساری کائنات ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور مخلوق کہتے ہی ہیں محتاج کو، جو دوسرے کے بنانے سے بنا ہے، جو بننے میں کسی کا محتاج ہے، جو زندگی کے گزارنے میں کسی کا محتاج ہے، وہ کسی اور کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ سبق دیا ہے، یہ بتایا ہے کہ امید بھی اللہ سے رکھو، سوال بھی اللہ سے رکھو۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کے اندر علم حدیث کو لایا اور پورے ہندوستان میں دین کی ایک فضا قائم کرنے میں اور دینی فضا کو باقی رکھنے میں، آج جو ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں دین کی یہ صورت اور شکل جو دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیچھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھرانے، ان کے خاندان اور ان کے بچوں اور ان کی نسلوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے دو بزرگ جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا، تو حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر خاندان کے جو لوگ بچے تھے، وہ ہندوستان سے ہجرت کے حجاز چلے گئے، مکہ مدینہ چلے گئے، اور وہاں جا کے آباد ہو گئے، زندگی وہیں گزارنے لگے۔ اب یہاں غلامی کی زندگی سے بہتر ہے وہاں کی فضاؤں میں، مکہ مدینے کی فضاؤں میں زندگی گزاریں، وہاں جا کے رہ گئے۔ چونکہ ہجرت کر کے گئے تھے، جو کچھ تھا وہاں وہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے وہاں تو کچھ بچا نہیں تھا۔ زندگی تنگی کے ساتھ میں، اسرت کے ساتھ میں، ذرا حالات کے ساتھ میں گزرتی تھی، تو اس لیے ذرا پریشان سے رہتے تھے۔ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مکے میں تھا، تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ دو بزرگ عام طور سے تو بڑے خاموش رہتے ہیں، بہت ہی خاموشی کے ساتھ میں پریشان سے نظر آتے ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ دونوں بزرگ بہت ہنس رہے ہیں، بڑی خوشی سے، بڑی مسرت سے، بڑے کھل کھلا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ماشاءاللہ گلے مل رہے ہیں، بڑی خوشی چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا شاید ہندوستان سے کچھ پیسہ ویسا آیا ہوگا، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ اتنا زیادہ خوش کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی، پھر بھی گیا، میں نے جا کے ان سے سوال کیا کہ حضرت آج ذرا زیادہ ہی خوشی دکھائی دے رہی ہے، ورنہ عام طور سے تو پریشانی رہتی ہے، آج کوئی خاص بات، کوئی خوشخبری، جس خوشخبری کی وجہ سے آج آپ ماشاءاللہ
بہت ہنستے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، تو ان دونوں بزرگوں میں سے جو چھوٹے بزرگ تھے مولانا یعقوب صاحب نے بتایا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری پھلت میں تھوڑی سی جائیداد تھی، ہمارے باپ داداؤں کی جائیداد پھلت کے اندر زمینیں تھی بہت ساری۔ آج ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ جو ہماری آبائی جائیداد پھلت میں تھی، انگریز نے اس کو قبضے میں کر لیا ہے، انگریز نے اس پر بھی قابو پا لیا، وہ پوری زمینیں انگریز نے ضبط کر لی ہیں۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ حضرت آپ کی زمینیں ضبط ہو گئی ہیں، انگریز نے پکڑ لی ہیں، انگریز نے اس زمین کو قبضہ کر لیا ہے، اور آپ یہاں ماشاءاللہ کھل کے ہنس رہے ہیں، آپ یہاں خوش ہو رہے ہیں، جی کیا بات ہے؟ یہ دونوں کا تعلق سمجھ میں نہیں آیا ہم۔ تو حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے، جب تک وہ زمینیں تھیں تب تک دل میں ایک امید تھی کہ کہیں اور سے نہیں تو وہاں سے کچھ آئے گا۔ جب تک وہ زمینیں تھیں، جی دل میں ایک اندر کسی کونے میں یہ بات تھی کہ اور کہیں سے نہیں، وہاں سے تو کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے۔ لیکن اب جب زمینیں بھی انگریز نے قبضہ کر لی ہیں تو وہ دل کے اندر کا جو شوشہ تھا، اب وہ شوشہ بھی ختم ہو گیا۔ اب دل صرف ایک طرف متوجہ ہو گیا کہ اب کہیں سے کچھ نہیں آ سکتا، آ سکتا ہے تو صرف اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں سے کوئی نہیں، کچھ نہیں آ سکتا۔ اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ تو ہم ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کی جو نعمت ہے کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔